الحمدللہ میرے جد کریم حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الحمدللہ میں غلام ابن غلام نبی ہوں۔ ہماری قسمت میں نبی پاک کی اور ان کے آل کی غلامی لکھی ہے، اور نبی پاک کی غلامی سے کیا ملتا ہے یہ میرے جد کریم ہمیں سکھا گئے کہ یہ غلامی ہی سب سے بڑا شرف ہے۔ تو اس غلامی میں بنا کسی طلب کے پڑ جاؤ، اور آج اپنے جد کریم کی شان دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے جد کریم اور سیدنا عمر کو دنیا میں ہی جنت سے نواز دیا، کیونکہ جہاں ہمارے نبی ہیں اصل میں وہی جنت ہے، اور جہاں ہمارے نبی نہیں وہ جنت ہی نہیں۔ تو جب ہمارے نبی نے اپنے محبوبوں کو دنیا میں اپنے ساتھ رکھا تو جنت میں ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر ہوں گے۔ تو سوچو ان جگمگ جگمگ ستاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو میرے جد کریم اور حضرت عمر پر بھونکنے والوں ایک مرتبہ اس جالی مبارک سے ہو کر گزر جاؤ تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ان کا مقام کتنا بلند کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں حضرت ابو بکر کو جد کریم کیوں کہہ رہا ہوں، تو الحمدللہ میں حضرت ابو بکر کی آل میں سے ہوں، اس لیے ہماری قسمت میں ہے نبی پاک اور آل رسول کی غلامی کرنا۔ خیر عشاء کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی جاتا ہوں تو میری نظر ان پلر پر پڑتی ہے جس پر یہ نشان لگا ہوا، باقی کسی پلر پر نہیں تھا، کیونکہ آج جو آپ کو مسجد نبوی نظر آتی ہے ہمارے نبی کے زمانے میں یہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ ہمارے نبی کے زمانے میں حجرہ عائشہ سے لے کر اس پلر تک ہی بنی ہوئی تھی۔ لائن سے آپ کو یہ پلر نظر آ رہے ہوں گے جس پر یہ نشاندہی ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں یہاں تک ہی مسجد نبوی کا احاطہ تھا۔ خیر پھر اگلے دن مسجد نبوی آتا ہوں تو میری ملاقات اس خوش نصیب بھائی سے ہوتی ہے جو کہ مجھے دیکھ کر مجھ سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو ان کی قسمت پر میں رشک کرتا ہوں، کیونکہ یہ اس پر والی جھاڑو سے یہاں تک کہ ریاض الجنہ جو کہ جنت کی کیاری ہے اس کی بھی جالیوں کو اس سے صاف کرتے ہیں۔ اگر ایکسچینج کرنے کا موقع ہوتا تو میں اپنا سب کچھ دے کر ان سے یہ غلامی کا موقع لے لیتا، مگر کون اس خوش نصیبی کو چھوڑنا چاہے گا۔ تو میرے جیب میں یہ عادل قادری کا مسک الغزالی عطر ہوتا ہے تو یہی ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ صبح و شام آقا کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرتے رہنا، اور اس مبارک جھاڑو کو رشک کرتا ہوا دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ مل جائے مدینے کی اگر دھول وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے پھول وغیرہ۔